سب فرضوں سے بڑا فرض ہے جو سال میں نہیں، جو پوری زندگی میں نہیں، جو مہینے میں نہیں، جو ہفتے میں نہیں، جو ایک دن میں 5 میں نہیں، جو 24 گھڑیوں نہیں، جو بلکہ ہر گھڑی ہر لمحہ یہ ایسا فرض ہے کہ ہر مومن میں لازم و ضروری ہے۔ اب تعظیم کو آپ نے سمجھنا ہے، تو اس لیے سنی جو ہیں اللہ کا فضل ہے کہ ان کے چہرے روشن رہتے ہیں۔ آپ تو ویسے بھی سمجھدار ہیں کہ جو بیٹا ادب نہ کرے اسے کچھ نہیں ملتا، باپ کا ادب نہ کرے تو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ لاکھوں روپے باپ کو دے دے لیکن آگے بکواس کرے کھوٹی کا نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ کرتا تو بڑا لیکن زمانہ پیڑا ہے، آپ اسے اچھا نہیں سمجھیں گے کیونکہ اس کے دل میں آپ کا ادب نہیں ہے۔ تو جب ادب نہیں، آپ کے اس کے ہزاروں بھی کچھ نہیں لگتے، اور دوسری طرف 10 روپے بھی نہیں بیٹا دیتا لیکن منہ چومتا ہے، پاؤں چومتا ہے، دباتا ہے، باپ اٹھ کے دعائیں دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ بیٹا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی اسے مانا جاتا ہے جو احترام کرتا ہے، جو قبول کرتا ہے۔ لیکن اللہ جل وعلا تو خود فرما رہے ہیں، اور حدیث مصطفیٰ ایک نہیں کتنی احادیث، قرآن پاک کی کتنی آیات اس پہ صادق ہیں۔ میں آپ کے سامنے رکھ لگا ہوں، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے اور کافروں کے نمائندہ بن کر حدیبیہ کے مقام پہ آئے تھے، اور حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ نے احرام باندھے ہوئے تھے اور عمرہ کے لیے جانا تھا، لیکن وہاں ٹھہرے اور گفتگو شروع ہوئی۔ وہ سفیر وہاں سے آیا اور انہوں نے حضور کے غلاموں کو دیکھا۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی اس وقت کافر تھے، اب وہ اس حالت میں غلامان مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے، صحابہ کو دیکھ رہے تھے، صحابہ نمازیں پڑھ رہے تھے، ظاہر ہے حضور کے غلام ہیں، پھر احرام باندھے ہوئے فرض ادا کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل پر وہ تیار ہیں کہ بس ادھر سے آرڈر ہو ادھر سے عمل ہو جائے۔ اس طرح وہ تیار ہیں، اور اتنا ٹوٹی محبت کر رہی ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ انداز نماز کا بھی انہوں نے دیکھا، عبادات کا بھی انداز دیکھا، لیکن انہوں نے ایک اور انداز دیکھا۔ وہ کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہیں اور آپ وضو مبارک کر رہی ہیں، اور صحابہ ٹوٹ پڑے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا، کلی مبارک کی، صحابہ نے ہاتھ نیچے کر دیا۔ ذرا سبحان اللہ تو نکلنی چاہیے۔ کلی، یہ جو کہتے ہیں ہمارے جیسے، تو ادب کہاں آئے گا؟ وہ حدیث بخاری، ہاتھ نیچے کر لیے اور کلی مبارک منہ سے نکلا ہوا وہ پانی چہرے پہ مار اس پہ مار رہی ہیں۔ پھر حضور کی بینی ناک مبارک، ان سے جو نکل رہا ہے ہاتھ نیچے ہیں، اور وہ چہرے پہ مار رہی ہیں، اس پہ مار رہی ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی اس وقت کافر ہیں، لیکن بات بیان کر رہے ہیں کہ یہاں تک نہیں، جن صحابہ کو یہ پانی نہیں ملا وہ صحابہ سے ٹچ کر کے وہ مر رہے ہیں، صحابہ سے ٹچ کر کے وہ مر رہے ہیں، پاؤں مبارک سے نکلا ہوا پانی بھی نیچے نہیں جانے دے رہے، وہ بھی اپنے چہروں پہ مر رہے ہیں۔ یہ انداز، کیا یہ فرض تھا؟ کیا رسول اللہ نے حکم دیا تھا؟ کیا اللہ نے حکم دیا تھا؟ میرا اور آپ کے وضو کا پانی پلید ہے، جب منہ سے نکلتا ہے تو اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور ایک قول کے مطابق مستعمل کہتے ہیں۔ ہم تو اسے پینا بھی نہیں چاہتے، ہمارے اوپر قطرہ گر جائے ہمیں نفرت ہوتی ہے کہ یہ پانی ہمارے اوپر گر گیا، کسی بندے کا گر جائے ہمیں نفرت ہوتی ہے۔ وہ خالی منہ کا پانی نہیں، وضو کا نہیں سمجھے شاید۔ صحابہ نے جس طرح سمجھا ہے اسی طرح ہی اہل سنت نے سمجھا ہے۔ تم کہتے ہو ہمارے جیسے تیرے وضو کے پانی میں نجاست ہیں، وہ تو کچھ دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اور میرے آقا حکم نہیں فرما رہے۔ میرے آقا نے تربیت فرمائی ہے صحابہ کی، اور صحابہ کے دل میں حضور کا پیار، اور صحابہ کے دل میں حضور کی عظمت، وہ جو محبت، وہ جو عظمت تھی نا، وہ کہتی تھی نماز تو پڑھنی ہے، یہ تو پڑھنی ہے، یہ دیگر عبادت تو کرنی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اتنے اعلیٰ نبی دیے ہیں، اتنے کہ ان جیسا کوئی نہیں، اس لیے ہمیں اب کوئی نظر نہیں آتا ان کا وضو کا پانی اوروں کو پانی جیسا نہیں،
ان کے وضو کا پانی بھی طہارت دیتا ہے، ان کے وضو کا پانی بھی برکت دیتا ہے، ان کے ناک مبارک سے نکلا وہ پانی بھی برکت دیتا ہے۔ میرے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا حافظ بریلوی علیہ رحمت الرحمن بڑے خوبصورت انداز میں بولے، آپ نے کہا جس کے تلووں کا دوون ہے آب حیات۔ یا اعلیٰ حضرت ایسے نہیں، ایک طرف قرآن رکھو، ایک طرف حدیث سے بات رکھو، ہم تجھے بتائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ شعری صورت میں کیا ہے، تو اس حدیث کا شعری صورت میں کیوں ترجمہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کے طلبوں کا دوون ہے آب حیات، وہ ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ یعنی تم عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے، لیکن میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مصطفیٰ اور حضور کے طلبوں سے لگا ہوا پانی اتنی برکت والا ہے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جان ہے، محمد ہمارے بڑی شان والے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ابھی توجہ فرمانی ہے تو بات کرنے لگا ہوں۔ اب بتاؤ، نماز بھی تھی، کیا تھی؟ ادھر نماز بھی پڑھ رہے تھے، سارا کچھ کر رہے تھے۔ جب حضرت عروہ بن مسعود ثقفی نے یہ دیکھا کہ صحابہ اس طرح دوڑے پانی لینے کے لیے کہ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، ایک دوسرے کے لیے، اس میں دو وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے، اس کی طرف تو جدو شریکہ سامنے ہوئے نا پھر کھاں کٹ کے چلی جائے، نہیں سمجھے آپ مزاج اسلام سے کب واقف ہوں گے؟ کعبہ شریف تھا نا تو صحابہ کمزور تھے، انہوں نے تانا دیا تو میں چلو آکڑ کے ذرا، کیا آکڑ کے چلو، آج تک چلتے ہو گے نہیں، آکڑ کے چلو۔ انہوں نے ایک عمل اس لیے کیا وضو کا تاکہ ان کفار کو پتہ چل جائے جو اپنے آقا کے وضو کا پانی اور ناک منہ سے نکلا ہوا پانی زمین پہ آنے نہیں دیتے، وہ اپنے آقا کے جسم پاک کا خون کا قطرہ کیسے آنے دیں گے؟ یا رسول اللہ، انہیں بتا رہے تھے اے کتو، جو ہمارے دل میں آقا کا ادب ہے تم کہیں دکھا ہی نہیں سکتے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر آئے ہیں ماس ہوئے میرے آقا کے، جس طرح صحابہ نے حضور کا ادب کیا ہے کسی اور نبی کے امتی کا بتا دیں انہیں ایسا ادب کیا، تو وہ دکھایا۔ اور دوسرا برکت لینا مقصود تھی یہ۔ تو جب حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کافروں کی طرف گئے، ظاہر نمائندہ بن کے آئے تھے، تو اب جا کے انہیں بتانا بھی تھا حالات کیسے ہیں، کیا لڑائی کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے آئے ہیں، اب کرنا کیا ہے۔ دیکھو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی نے وہی بات کی ہے جو سنی کرتے ہیں اور جو اللہ نے کی ہے، تعظیم، کیا جاتے عبادت کا نہیں، انہوں نے ممتاز جو کردار تھا اس کو واضح کیا۔ کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، اور میں نے کیسر کے بھی غلاموں کو دیکھا، کسریٰ کو بھی دیکھا، اور ان بادشاہوں کے ادب کرتے ہوئے بھی دیکھا، تعظیم کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ لیکن سنو قریش مکہ، کیسر و کسریٰ کے جو غلام ہیں ان کو میں نے جس طرح تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ تو ان کی جگہ ہے، لیکن جب میں نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیکھا ہے وہ ایسی تعظیم کرتے ہیں، نہ کیسر کے دربار میں ایسی تعظیم کرنے والے ہیں، نہ کسریٰ کے دربار میں ایسی تعظیم کرنے والے ہیں۔ کیا تعارف کرایا؟ ان کا ممتاز عمل یہ تھا کہ جس طرح وہ اپنے آقا کا ادب کرتے ہیں میں نے کسی بادشاہ کے ہاں کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ کہا وہ یہ تھا کہ وہ تو وضو کا پانی، منہ کا پانی نیچے نہیں آنے دے رہے تھے، وہ بھی چہرے پہ مر لیا۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی نماز سے متاثر نہیں ہوئے، سنو ذرا، نماز سے متاثر، صحابہ نے اور عمل کیے ان سے متاثر نہیں ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وضو کا پانی کتنا مقام ہے، بس جب یہ دیکھا، یہ دیکھ رہا تھا، ان کے کفر کا تالا ٹوٹ گیا۔ کفر کا تھا، کیا تبلیغیں ہوئی تھیں؟ تبلیغیں ہو رہی تھیں، وہ تو کردار دے رہے تھے۔
صرف انہوں نے حضور کے ساتھ صحابہ کا جو یہ تعظیم مانا انداز تھا اور ادب والا انداز تھا، جب یہ دیکھا ان کے کفر کا تالا ٹوٹ گیا، انہوں نے جاتے ہی وہاں جا کے یہ بیان کر دیا، اوے ان کی طرف نہ دیکھنا، وہ تو اپنے آقا سے اس ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اور اتنا ادب کرتے ہیں، کب وہ ان کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے دیں گے؟ اسی وجہ سے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام نصیب ہو، ادب کی وجہ سے۔ اگر بیانیہ یہ ہوتا کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہیں، ان کے بھی ہاتھ ہمارے بھی ہاتھ، ان کے بھی پاؤں ہمارے بھی پاؤں، تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفر کا تالا ٹوٹتا۔ انہوں نے جو تعظیم مصطفیٰ دیکھی، اسی تعظیم سے شرک کا تالا ٹوٹا، کفر کا تالا ٹوٹا، تو پتہ چلا توحید ملتی ہی عظمت مصطفیٰ سے ہے۔ شاید آپ نہیں سمجھی، تعظیم مصطفیٰ سے توحید ملتی ہے اور توحید پکی ہوتی ہے، تو تعظیم مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ اس لیے میرے امام اہل سنت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرمایا، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اور اس برے مذہب پہ بھی لعنت کیجیے۔ لیکن بات کمپلیٹ کرنے لگا ہوں، حضور نے پوچھ لیا، آپ نے یہ بھی نہیں چھوڑا، آپ نے پوچھ لیا صحابہ یہ کم کرن تے تانوں کون ابھاردا ہے؟ کنے تانوں کیا ہے؟ واضح طور پر تو کوئی نہیں نا، حکم ہے نا تعظیم کرو۔ کیا ہے یہ؟ میں آپ کو ایک قانون دینے لگا ہوں، جیسے وہ ساتھ صاحب نے کیا ہے۔ علامہ امیر رمضان صاحب کہہ رہے تھے یہ سجاوٹ، آپ پوچھتے ہیں یہ کیا؟ حضور کی عظمت کے لیے۔ کس کے لیے؟ یہ کس کے لیے؟ حضور کا ذکر ہے، حضور کی عظمت کے لیے، یہ بھی حضور کی عظمت کے لیے۔ تو ہاں دلیل اللہ باپ نے تعظیم کرو، کیا کرو؟ تو یہ کہے یوں نہ کرو، یوں نہ کرو، کہا تعظیم کرو، عام ہے، تو حکم تو عام ہے، کسی کے ساتھ خاص ہی نہیں کیا کہ یوں نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا۔ اس لیے اس شاہ کے انداز مختلف ہوتے ہیں، کوئی کیسے کرتا ہے، کوئی کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے قید لگائی نہیں، بس اللہ نے کہا میرے یار دا ادب کرو، بس تعظیم کرو۔ تو قرآن میں تو حکم عام ہے، حدیث میں بھی عام، لیکن صحابہ نے خاص کیوں کر لیا؟ ترمذی شریف میں موجود ہے، حضور نے ما یحملکم علی ھذا، صحابہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں اس کام پہ ابھارا ہے کہ میرے وضو کا پانی بھی چہرے پہ ملو، جسموں پہ لگاؤ، یا میں نے تو آرڈر نہیں دیا واضح طور پر، تم نے یہ کیوں کیا؟ سنو، ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، فیکٹری کے ملازم کو پکڑ لیں گے تو اس کو تبلیغ کرنی شروع کر دیں گے، کالجز کے لڑکوں کو پکڑ لیں گے، انہیں تبلیغ کرنی شروع کر دیں گے اور انہیں گمراہ کریں گے، ہمارے پاس نہیں آئیں گے، انہیں پتہ ہے کہ ادھر دکان بند ہو جانی ہے۔ انہوں نے کہا اب کیا کہیں گے؟ میلاد کی دلیل دو، وہیں سے آپ ہی سننا ہے، کس کی دلیل دو؟ میلاد کی دلیل دو، میلاد منایا، اس کی دلیل دو، اس کی دلیل دو۔ اب آپ انہیں پوچھو یہ جو وضو کا پانی چہرے پہ ملا، کوئی حدیث دو، کوئی قرآن کی آیت دو کہ اللہ پاک میں میرے محبوب کے وضو کا پانی چہرے پہ ملنا، وہ وضو کا پانی جو ہمارے لیے نجس ہے، مستعمل ہے، یہ ملنا کس حدیث میں ہے، قرآن کی کس آیت میں ہے؟ تو آپ سے پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تیری اتنی ہمت ہے تو تاجدار صداقت سے پوچھ۔ کس سے پوچھ؟ تاجدار صداقت سے پوچھ کہ آپ نے وہ وضو کا پانی منہ پہ کیوں ملا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھ، سیدنا عثمان غنی النورین سے پوچھ، سیدنا شیر خدا مولا مشکل کشا شیر خدا سے پوچھ، وہ صحابہ کی جماعت کو پوچھ جن کے پیچھے چلنے سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے اور جن کو مان کر ہمارا ایمان بنتا ہے، انہیں پوچھ تیری اتنی ہمت ہے؟ کمینے تو نے پوچھ قرآن کی کون سی آیت ہے جو واضح طور پہ بتاتی ہے، حدیث کون سی ہے جو واضح طور پہ بتاتی ہے، تو پھر تمہیں بتائیں گے کہ ہر بات کاغذوں کے لکھی ہوئی نظر نہیں آتی، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عاشقوں کے سینوں میں لکھی ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ عاشقوں کے سینوں میں۔ پوچھا ما یحملکم علی ھذا، مجھ سے دلیل مانگ دو تو میں قرآن سے دوں گا، میں حدیث سے دوں گا۔ تو صحابہ کو کیا دینا چاہیے تھا؟ قرآن سے دلیل دینی چاہیے تھی نا، یا حدیث پیش کرنی چاہیے تھی نا۔ یہ ہے ہمارا بنیادیاں، اس لیے کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، اہل سنت و جماعت کو کوئی عمل ایسا نہیں جس پہ قرآن کی مہر نہ ہو، جس پہ آمینہ کے لال کی مہر نہ ہو۔
جس پہ صحابہ کی مہر نہ ہو، جس پہ اصول کی مہر نہ ہو، وہ ہمارا عمل ہی نہیں، جس پہ شریعت کی مہر نہ ہو۔ ما یحملکم علی ھذا، صحابہ بتاؤ، زمانے والوں کو بتاؤ، اور قیامت تک آنے والے کیڑے مکوڑے بھی آئیں گے، تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ صفحے نہ ڈھونڈتا رہا کریں، ہر بات صفحے پہ، اس وقت بھی دلیل دو، اس وقت بھی دلیل دو، اب دروشی پڑھنا تو دلیل دو، اس ٹائم پڑھا تھا، اس ٹائم دعا کرے ہو، اس کی دلیل دو، اسی پہ لگے رہو، یہ بھی دلیل دو، یہ بھی دلیل دو۔ صحابہ نے کیسا جواب دیا ہے، اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ کتنے مسئلے حل ہو گئے۔ کہا ما یحملکم علی ھذا، بتاؤ کون سی شے ابھارتی ہے؟ جواب سنو، کہا لحب اللہ و رسولہ۔ کیا آیت پیش کی ہے؟ آیت پیش کی؟ حدیث پیش کی؟ نہیں، حضور نے فرمایا صحابہ بتا دو، پتہ تو سارا ہے لیکن آگے بتانا بھی تو ہے نا، کہ عاشقوں کو تو سبق ملے تو دوسروں کے منہ بند ہوں، بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو وضو کا پانی ہم اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں نا، یہ جو آپ کی محبت ہے نا ہمارے دل میں، اور اللہ کی جو محبت ہے ہمارے دل میں، یہ میں مجبور کرتی ہے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ جو اللہ کی محبت، آپ کی محبت ہمارے دل میں ہے نا، یہ دلیل ہے محبت، اور یہ محبت کہتی ہے کہ محبوب کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں آنا چاہیے، صرف ہم نے جو کام کیا ہے آپ اور آپ کے رب کی محبت کے لیے کیا ہے۔ نہیں آپ صاحب ابھی شاید دلیل نہیں سمجھے، آپ کوئی آپ سے پوچھے، چھوڑو دلیلوں کو، پوچھے آپ کو معین ساجد صاحب یہ میلاد کیوں منا رہے ہیں، تو معین ساجد یہ جواب دیں گے اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے منا۔ کس کے لیے ملانی ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ لحب اللہ و رسولہ۔ کیا فرمایا؟ مجھے ایک سوال کا آپ نے جواب دینا ہے، وضو کون کر رہا تھا؟ کون کر رہا تھا؟ اللہ پاک ہے نا، تو صحابہ نے کیوں کہا لحب اللہ؟ صحابہ نے لحب اللہ کیوں کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں لحب رسول اللہ، کیونکہ وضو کا پانی حضور کا ہے، تو حضور کی محبت ہے نا، تو آپ کی محبت کی وجہ سے ہی تو وضو کا پانی، اور ادب کی وجہ سے وہ چہروں پہ مر رہے تھے، لیکن صحابہ کہتے ہیں لحب اللہ۔ شاید آپ سمجھیں، یہ دوئی کے قائل کوئی اور ہیں، ہم دوئی کے قائل نہیں، ہم کہتے ہیں خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا اور ہے، مصطفیٰ اور ہے، اور محبت ایک ہے۔ صحابہ نے کہا لحب اللہ و رسولہ، وضو تو آپ کر رہے تھے لیکن اس وضو سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ اصل جو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا تھا کہ تعظیم مصطفیٰ، کیا پیغام تھا؟ تعظیم مصطفیٰ۔ اگر ادب آ جائے تو پھر سب کچھ آ جائے گا، اگر ادب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے ذات محترم میں نے کوشش کی کہ آپ تک جو حقیقت کا نور ہے وہ پہنچایا جائے، تو اس کو ایک مثال سے میں آپ تک پہنچا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ دیکھو، جیسے میں نے بھی قرآن پاک کی آیت پڑھی، احادیث پڑھی، تعظیم پہ پڑھی اور آپ کو بتایا، اور تعظیم پہلے ہے، کیا ہے؟ اور تعظیم ہی اصل دین ہے۔ مجھے بتاؤ شیر خدا کی عصر کی نماز قضا ہوئی؟ بولو نا، بولا کرو، آپ ثواب ملتا ہے، پھر یہ زبان کی بھی عبادت ہو جاتی ہے، کان کی تو ہو ہی رہی ہے، آپ بیٹھے عبادت ہو رہی ہے، لیکن جب آپ بولتے ہیں نا تو حدیث پاک بھی آپ کو تلفظ ہو جاتا ہے، حدیث بھی بول لیتے ہو، حدیث کا نور بھی مل جاتا ہے، قرآن کا بھی نور مل جاتا ہے، پھر نور پہ نور آ جاتا ہے، رحمت میں اور محفل میں اور برکتیں آ جاتی ہیں۔ اب میں جو آپ کے سامنے بات کرنا ہوں کہ کون سی بات تھی جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا تھا؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عصر کی نماز آپ کی رہ گئی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی، تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں آمنہ کی لال کا سر اقدس تھا، اور عصر غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، نماز اٹھایا شیر خدا نے؟ جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اٹھایا؟ کیا بتایا؟ نماز سے پہلے تعظیم ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، نماز در قضا ہو، نماز گر قضا ہو پھر ادا ہو، نماز گر قضا ہو
پھر ادا ہو. وہ چہروں کی قضا کب ادا ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح. عصر کی نماز وہ بھی کون سی؟ افضل نماز. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی. افضل نماز، وہ بھی فرض، وہ بھی فرض، وہ بھی اعلیٰ. اور گود میں آمنہ کے لال کا سر اقدس. عقل کہتی ہے فرض جا رہا ہے، اعلیٰ ہے، فرض چھوڑ، نبی کو اٹھا، نماز فرض پڑھو. لیکن عشق کہتا ہوئے نماز بھی انہی سے. نماز فرا ہے، یہ اصل ہے، اصل دین. میں جو سمجھا رہا تھا، اصل دین تعظیم مصطفیٰ ہے. آپ کی تعظیم میں نماز چلی جائے عبادت ہے، آپ کی تعظیم میں جان چلی جائے عبادت ہے، آپ کی تعظیم میں ظاہری طور پر کلمہ کفر کہہ دے وہ بھی عبادت ہے. اور اگر تعظیم چھوڑے تو عبادت کو آگے کرے تو کافر ہے. سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو اس وقت جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے، حضور بیدار ہوئے، پتہ تو سارا تھا. کیا ہوا؟ تو کہا نماز عصر کی، نماز عصر کی. تو پتہ حضور نے کیا کہا؟ یہ تو نہیں کہا علی مجھے کیوں نہیں اٹھایا، یہ تو فرض تھا. نہیں، کہ اللہ علی میری اور تیری اطاعت میں تھا. ذرا بولو آپ ذرا توجہ سے. نماز قضا ہو گئی ہے، فرض جان بوجھ کے، اور حضور کہہ رہے ہیں اللہ یہ جتنا ٹائم علی کا گزرا تیرے نبی کے عدم میں اور نماز کے چھوڑے جانے میں، ٹوٹلی ٹائم تیری اطاعت میں گزرا ہے. دیکھو تیری میری اطاعت میں گزرا ہے. حضور بتا کیا رہے ہیں؟ اطاعت بنتی ہی میری تعظیم سے ہے، اتباع بنتی ہی میری تعظیم پہ ہے، عبادت بنتی ہی میری تعظیم سے ہے. کہ اللہ علی میری اور تیری اطاعت میں تھا، سورج کو واپس پلٹا دے. اللہ پاک نے سورج کو واپس پلٹا دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سام ڈس رہا ہے، اور جان بچانا فرضوں کا فرض ہے، لیکن ادھر جانے ایمان ہے، اور یہ بڑا امتحان ہے. اور سیدنا صدیق اکبر نے جان دے دی، جان دے دی حضور پہ. حالات کہتے ہیں جو صدیق نے کرنا تھا وہ کر دیا، جو علی نے کرنا تھا کر دیا. انہوں نے بھی جان دے دی اور بتا دیا. اور جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہیں. یہ سارے فرائض یہ شاخیں ہیں، ان سب کی اصل حضور کی فرما برداری ہے، حضور کی تابع داری ہے. اس لیے تعظیم سے عبادت بنے گی، تعظیم سے ہی آپ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. بنا تعظیم بندہ شیطان رہے گا، خدا کا بندہ نہیں بن سکتا. تو یہ ذات محترم جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی، اس لیے دوسری پارٹی کو نماز سے مسئلہ نہیں ہے، اس سے مسئلہ، اسے روزے سے مسئلہ نہیں ہے، دعوت سے مسئلہ نہیں ہے، اسے مسئلہ تعظیم سے ہے. کیوں؟ کیونکہ ابا کو بھی مسئلہ تعظیم سے تھا، باپ کو بھی مسئلہ، شیطان کو نماز سے مسئلہ بنا ہے، تسبیح سے بنا، تسبیح تو کرتا تھا. آدم کو سجدہ کرنے کا مسئلہ آیا تھا، تعظیم. تو ناری آکڑ گیا تو اس نے کہا میں بابے کو سجدہ کروں، میں اگدا تے مٹی دا، تو میں بابے کو سجدہ کروں. اور جبریل نے گردن جھکا دی. ناری بے ادب ہوتا ہے اور نوری با ادب ہوتا ہے، اور جو ناری کی نسل ہے وہ بھی بے ادب ہوتی ہے، جو نوری کی ہے وہ با ادب ہوتی ہے. تو شروع میں ہی اللہ نے یہ دو گروہ بنا دیے، ایک ناریوں کا ایک نوریوں کا. ناری اکڑتی ہیں اور نوری جان دیتے ہیں اور ادب و تعظیم کرتے ہیں. میں اسی شعر پہ اپنی بات کو مکمل کروں گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں کہا. آپ نے کہا جان و دل او شوق رد. یہ آپ پورا دین پڑھ لیں، اس کے اندر ہی نظر آئے گا. صحابہ کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیں. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے تم اللہ نہ محبت کر دیو تو یار تے مرو.
نہیں معلوم فرماتا اللہ سے محبت کرتے ہو تو کتنے مرو، اتباع مصطفیٰ کرو، کدھر کہاں جاؤ، کہتے مجھ سے کہتے محبت کرتا ہوں تو میرے یار کی ادائیں اپناؤ، تو کدھر جانا جی، یار جاؤ۔ تو اللہ سے کیا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں او جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔